مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے۔ اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔